حاشر الأموات سبحان راحم العبرات سبحان مقيل العثرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ محترم و معزز سامعین کرام، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ آئے اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ ھذا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ چرچا پہلے ہی سن رکھا تھا کہ یہاں نبی آخر الزماں آئیں گے، تو اس لیے وہ بات ذہن میں موجود تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اس کے اندر 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پہلی بات جو ہے وہ افشوا السلام ہے، سلام کو پھیلاؤ، اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے نسبی خاندان سے اور سسرالی خاندان سے، اور دوسرا جو ہے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تیسری بات۔ اور چوتھی بات جو ہے یہ ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو۔ تو اس کے اوپر ایک بڑی خوشخبری سنایا، فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ خوشی خوشی، سلامتی کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہاں جو ہے سلام یہ پھیلانے کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو آدمی سلام کے اندر ابتدا کرتا ہے وہ کبر سے بری ہو جاتا ہے، یعنی تکبر اس کے اندر نہیں آ سکتا، اور سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں اس کے اندر جو ہمیں اسلام کے اندر یہ ملاقات کے وقت جو کلمہ دیا گیا ہے، جو لفظ دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، یہ کسی دین کے اندر بھی نہیں ہے، اور اس طرح کا جو الفاظ ہیں وہ اعلیٰ اور اس پر ثواب بھی ہو اور دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہو۔ دیکھیں کہ جس نے السلام علیکم کہا ہے اس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ہمیشہ سلامتی کے اندر رہو، تمہاری موٹر سائیکل بھی محفوظ رہے، تمہاری زندگی محفوظ رہے، تمہارے بیوی بچے محفوظ رہے، تمہارے ماں باپ محفوظ رہیں، تم آفات سے بلیجات سے محفوظ رہو، تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی آئے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی اس نے دعا دی ہے۔ تو ہم گڈ نائٹ اور صبح کا سلام اور دوپہر کا سلام اور شام کا سلام، ان سب چیزوں سے گریز کر کے سیدھا السلام علیکم کہہ دیں، تو اور جواب میں جو ہے وہ وعلیکم السلام کہہ دیں، تو کتنی بڑی بات ہے کہ تا حیات جو ہے وہ آپ کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر 3 الفاظ ہیں۔ ایک شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ کے سامنے مجلس میں آئے تو کہا السلام علیکم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ اور ایک دوسرے صحابی رسول آئے تو انہوں نے ایک لفظ مزید بڑھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں مل گئی۔ اور پھر جو ہے ایک اور شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اب دیکھیں جو سلام کرتا ہے یا سلام کا جواب دیتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور 30 نیکیاں جو ہے یہ 300 نیکیاں کے برابر ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ہوگا تو یہ 300 نیکیاں جو ہے یہ ہزاروں لاکھوں کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور کتنا زیادہ ثواب ہے ایک چھوٹے سے کلمے پر، اور اس کے اندر محبت ہے، جس کو آپ جس کے اندر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں سلام شروع کر دیں لوگوں کے اندر، تو جس کو سلام کریں گے وہ آپ سے محبت والا ہو جائے گا، اور اس کے دل کے اندر آپ کی محبت آئے گی آٹومیٹیکلی، خود بخود، یعنی جس طرح پانی ریت کے اندر جو ہے راستہ بنا کر چلا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے آپس کے اندر الفت اور محبت آئے گی۔ تو نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے، ایک نسخہ یہ بھی ہے، نسخہ اکثیر جو ہے یہ ہے کہ سلام کو پھیلایا جائے، اور سلام کے اندر جو ہے ہماری سلامتی ہے۔ تو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے السلام، جس طرح کہ سورۃ الحشر کے آخری الفاظ میں بھی، آخری آیات کے اندر بھی آتا ہے السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔
تو یہ سلامتی کے الفاظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی سلام ہے کہ یعنی سلامتی والے اور سلامتی دینے والے. تو یہ سلام کو پھیلانا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی سعادت کا باعث ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مسئلہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اعلیٰ حالت والا ہے وہ ادنا حالت والے کو سلام کرے گا. یعنی حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ سواری والا سلام کرے گا بیٹھنے والے کو، پیدل والے کو، اور چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. تو اس سے ایک یہ قانون بھی اخذ ہوتا ہے، مستنبط ہوتا ہے، ایک قانون بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو اعلیٰ حالت والا ہے وہ ادنا حالت والے کو سلام کرے. یعنی کہ جو گاڑی پر جا رہا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا جو ہے وہ سائیکل والے کو سلام کرے، اور سائیکل والا پیدل والے کو، اور پیدل والا جو ہے بیٹھنے والے کو سلام کرے. تو اس طرح جو ہے یہ سلام کو پھیلایا جائے. اور اگر یہ نیچے والا اوپر والے کو سلام کر دے گا تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے وہ قانون اس طرح ہے. اور اس کے اندر جو ہے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو یہ سلام پھیلانا یہ سب سے بہترین بات ہے، اور پہل کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات جو ہے سلام کے اندر پہل. ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے، اس طرح بڑے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ ان سے کبھی کسی نے سلام کے اندر پہل نہیں کی، اور جو ہے باوجود کہ کوشش کی کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو سلام میں پہل کریں کہ ہم سلام لے لیں پہلے، لیکن وہ پہلے ہی ہم سے سلام کہہ دیتے تھے. تو اس طرح سلام کے اندر پہل کرنا یہ مسلمان کی شان ہے، اور اس کے اندر جو ہے نیکی کے اندر آگے بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سب لوگوں کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور باقی 3 چیزوں پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.